کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی کی سلطنت میں انسانوں کے علاوہ جنات اور ہوا کی مخلوق بھی ان کے حکم کے تابع تھی، اور آگ سے پیدا شدہ مخلوق ایک اشارے پر حرکت کرتی تھی۔ زمین و آسمان کی ہر خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچتی تھی۔ یہ بادشاہت علم، حکمت اور عدل کی بنیاد پر قائم تھی، اور ہر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا۔ ہر منظر میں یہ واضح ہوتا کہ طاقت انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی عنایت سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عدل کے باعث ہر مخلوق فرمانبردار تھی۔ یہ قصہ نہ صرف تاریخ بلکہ ایک معجزانہ حقیقت ہے، اور آج بھی ہمیں اللہ کی قدرت اور حکمت پر ایمان دلانے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اس قصے کو پسند کریں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ عبرت آموز کہانی پہنچے۔ یہ قصہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی عنایت سے ہی حقیقی طاقت ممکن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی مثال ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایمان میں اضافہ کا سبب ہے۔ ہر لمحہ ان کی حکمت اور عدل کی نشانی ہے، اور یہ قصہ ہمیں اللہ کے احکام کے تابع رہنے کی اہمیت بھی سکھاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے منتخب نبیوں میں سے تھے، جنہیں نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی اختیار دیا گیا تھا۔ ان کی بادشاہت میں ہر کام اللہ کی اجازت اور حکمت کے مطابق انجام پاتا، اور ہر مخلوق مکمل فرمانبرداری سے کام کرتی تھی۔ قرآن میں ان کی حکمت، عدل اور معجزات کا ذکر آیا ہے، اور ہر منظر میں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ طاقت انسانی عقل اور قوت سے بالاتر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اقتدار کو ہمیشہ اللہ کی مرضی کے تابع رکھا اور کبھی غرور یا تکبر نہیں کیا۔ ان کی بادشاہت میں علم اور حکمت کا امتزاج نظر آتا تھا، اور ہر کام میں انصاف اور نظم شامل ہوتا تھا۔ جنات اور پرندے بھی ان کے حکم کے مطابق کام انجام دیتے، اور زمین و آسمان کی ہر خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچتی۔ یہ سب اللہ کی عنایت اور حکمت کا مظہر تھا جو ہر نبی کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت انسانی عقل سے بالاتر تھی، اور یہ دکھاتی ہے کہ اللہ کی عنایت سے ہی سب کچھ ممکن ہے۔ ہر منظر میں یہ واضح ہوتا کہ یہ طاقت انسانی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ ہر کام میں حکمت اور نظم شامل تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت ہر لمحے نمایاں تھی۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی عنایت کے بغیر کوئی بھی عظیم کام ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمانبرداری اور عدل ہر مسلمان کے لیے عبرت اور رہنمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جنات اور ہوا کی مخلوق ہر کام میں مکمل فرمانبرداری اور حکمت کے ساتھ شریک تھی۔ وہ محلات کی تعمیر کرتے، قلعے مضبوط کرتے اور زیر زمین راستے بناتے۔ ہر کام انتہائی سکون اور نظم کے ساتھ انجام پاتا۔ کسی بھی نافرمانی کی صورت میں اللہ کی طرف سے فوری سزا دی جاتی تاکہ واضح ہو کہ طاقت اللہ کے حکم کے بغیر بے معنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر حکم میں عدل اور حکمت شامل تھی، اور ہر مخلوق چاہے انسان ہو یا جن اس عدل کے تابع تھی۔ ان کی فرمانبرداری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قیادت میں علم، حکمت اور عدل سب سے اہم ہے۔ ہر مخلوق اپنے کردار اور ذمہ داری کے مطابق کام کرتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت انسانی عقل سے بالاتر تھی، اور یہ دکھاتی ہے کہ اللہ کی عنایت سے ہی سب کچھ ممکن ہے۔ ہر منظر میں یہ واضح ہوتا کہ یہ طاقت انسانی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ ہر کام میں حکمت اور نظم شامل تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت ہر لمحے نمایاں تھی۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی عنایت کے بغیر کوئی بھی عظیم کام ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمانبرداری اور عدل ہر مسلمان کے لیے عبرت اور رہنمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پرندے اور ہوا کی مخلوق بھی شامل تھے، جو خبریں لاتے، خطرات کی اطلاع دیتے اور کاموں میں مددگار بنتے۔ ہدہد جیسے پرندے دشمنوں کے منصوبے بتاتے اور زمین و آسمان کی اہم معلومات حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچاتے۔ یہ مخلوقات انسانی نظر سے پوشیدہ تھیں، لیکن ان کی موجودگی اور فرمانبرداری حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عدل کی علامت تھی۔ ہر منظر میں یہ واضح ہوتا کہ یہ طاقت اور علم صرف اللہ کی عنایت سے ممکن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کبھی ذاتی غرور یا تکبر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہر کام اللہ کے حکم اور حکمت کے مطابق انجام پاتا، اور ہر مخلوق اپنے کردار کے مطابق ذمہ داری نبھاتی۔ یہ منظر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم اور حکمت کی بنیاد اللہ کی اجازت پر ہے، اور ہر فیصلہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ہر عمل نظم و ضبط کے ساتھ ہوتا۔ یہ منظر ہمیں انسانی عقل سے بالاتر حکمت کی مثال دکھاتا ہے۔ ہر منظر میں فرمانبرداری اور عدل نمایاں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور علم کی روشنی ہر لمحے نظر آتی۔
ہر مخلوق کے کام میں حکمت اور نظم شامل تھا اور یہ سب اللہ کی عنایت سے ممکن ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت ہر مخلوق کے لیے مثال تھی، چاہے وہ انسان ہو یا جنات۔ ہر معاملہ عدل اور حکمت کے مطابق طے پاتا اور نافرمانی کی صورت میں فوری سزا دی جاتی۔ ان کی عدالت میں طاقت اور علم کا امتزاج ہر فیصلہ میں واضح ہوتا اور ہر مخلوق فرما بردار بن جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی بھی طاقت کے غرور میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ یاد رکھتے کہ سب کچھ اللہ کی عنایت سے ہے۔ ان کے فیصلے ہر سطح پر اثر انداز ہوتے اور یہ بادشاہت انسانی عقل سے بالاتر ہونے کے باوجود مکمل عدل و نظم کے ساتھ چلتی۔ یہ منظر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ حکمرانی میں علم، حکمت اور عدل سب سے اہم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں داخلی اور خارجی خطرات موجود تھے، لیکن ان کی حکمت میں ہر خطرے کا مقابلہ کیا۔ دشمنوں کے منصوبے، نافرمان جنات اور زمین و آسمان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہترین فیصلے کیے۔ ہر لمحہ وہ ہر خطرے کا بغور جائزہ لیتے اور حکم دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت ہر خطرے پر غالب آتی اور یہ واضح ہوتا کہ یہ سب اللہ کی عنایت اور علم کی بدولت ممکن ہوا۔ ان کی بادشاہت میں ہر خطرہ ایک امتحان کی مانند تھا اور ہر مخلوق اپنے کردار اور ذمہ داری کے مطابق عمل کرتی۔ ہر منصوبہ بندی، چاہے داخلی ہو یا خارجی، اللہ کے علم کے تابع تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بہترین حکمت کے ساتھ نمٹایا۔ ہر لمحہ عدالت اور حکمت کا امتزاج نمایاں تھا اور ہر مخلوق فرما بردار تھی۔ یہ منظر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حکمت، علم اور عدل کے بغیر قیادت ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری اور اللہ کی عنایت ہر لمحے ظاہر ہوتی تھی۔ ہر کام میں نظم اور سکون شامل تھا اور یہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور حکمت سے ممکن ہوا۔ یہ منظر ہمیں تاریخی اور روحانی اعتبار سے سب سے اہم سبق دیتا ہے۔ ہر سین میں حکمت اور فرما برداری کا مظاہرہ ہوتا اور ہر مخلوق کے کردار کی اہمیت واضح ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی طاقت ان کی روحانی حکمت اور علم تھا۔ انہوں نے کبھی غرور یا تکبر نہیں کیا اور ہمیشہ یاد رکھا کہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہے۔ ان کی حکمرانی میں اخلاق، عدل اور فرما برداری ہر فیصلے میں شامل تھے۔ ہر مخلوق، چاہے انسان ہو یا جنات، ان کے حکم کے مطابق کام کرتی تھی اور ہر منظر میں یہ واضح ہوتا کہ علم اور حکمت بغیر اللہ کی عنایت کے بے معنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایک زندہ مثال تھی کہ طاقت اور علم کا صحیح استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر کام میں نظم اور سکون شامل تھا اور ہر فیصلہ حکمت اور عدل پر مبنی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمانبرداری ہر لمحے نمایاں تھی اور یہ منظر ہمیں انسانی عقل سے بالاتر حکمت کی مثال دکھاتا ہے۔ ہر مخلوق کے کام میں نظم اور سکون شامل تھا اور یہ سب اللہ کی عنایت سے ممکن ہوا۔ ہر لمحہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی دلیل کے طور پر واضح تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہر مسلمان کے لیے رہنمائی اور درس عبرت کا ذریعہ تھی۔ ہر منظر میں عدل اور فرما برداری نمایاں تھی اور یہ سب کچھ اللہ کی عنایت اور فضل سے ممکن ہوا۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو انتہائی مشکل کام سونپا جو زمین و آسمان کی حدوں سے بالاتر تھا۔ آگ سے بنے جنات مکمل سکون اور حکمت کے ساتھ کام کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ایک طرف سے طاقت بن رہی تھی جبکہ دوسری طرف اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا مظہر واضح تھا۔ یہ منظر تاریخی اور روحانی اعتبار سے سب سے طاقتور تھا اور ہر لمحہ حکم، عدل اور حکمت کی نشانی تھا۔ ہر مخلوق اپنے مقررہ کردار کے مطابق عمل کرتی تھی اور ہر کام اللہ کی عنایت کے مطابق انجام پاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور فرما برداری ہر لمحے واضح تھی۔ ہر منظر میں یہ ظاہر ہوتا کہ سب کچھ اللہ کی عنایت سے ممکن ہے اور طاقت اللہ کی اجازت کے بغیر بے اثر ہے۔